أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. آیت نمبر 105 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 13۔ ترجمہ: ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ آج کی آیت کی مختصر تشریح یہ ہے کہ مسلمان جب یہودیوں سے یہ کہتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لاؤ، تو یہودی مسلمانوں کو یہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ تم سے بہتر ہے۔ اگر مسلمانوں کا دین اسلام اگر ہم سے بہتر ہوتا تو ہم اسلام قبول کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ ما یود الذین کفروا، کہ یہ یہودی جو ہے یہ نہیں چاہتے، اور اہل کتاب میں سے یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہے ان پر کوئی بھلائی نازل ہو، اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اللہ کی کوئی رحمت نازل ہو، ان پر کوئی قرآن نازل ہو، یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اب آیا کہ کسی نان مسلم کے ساتھ اس کی دعوت، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ کھانا، اس کے ساتھ کام وغیرہ کرنا، یہ انسان کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کافر کے ساتھ دلی دوستی، ایک ہوتا ہے دلی طور پہ وہ اچھا لگتا ہے، دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، تو دلی لگاؤ، دل کے ساتھ دوستی کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا۔ ایک دوسری بات، اگر کسی کافر کے ساتھ دوستی بھی کرنی ہے تو آپ اس نیت سے کریں کہ میں نے اس کو اپنی بیہیویئر کے ساتھ، اپنے اخلاق سے اس کو میں نے مسلمان کرنا ہے۔ اگر وہ آپ کے بیہیویئر سے، آپ کی اخلاق سے، آپ کی اچھی گفتگو سے وہ مسلمان ہو گیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ کیوں کہ جب تک کوئی بھی وہ نیک کام کرتا رہے گا یا کرے گا، اس کا ثواب جہاں اس کو اللہ پہنچائیں گے، وہاں آپ کے ذریعے سے وہ اسلام میں داخل ہوا، اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جو ہے جب انسان کام کرتا ہے تو ظاہر ریلیشن بن جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی دعوت بھی ہوتی ہے، کھانے پر بھی انوائٹ کیا جاتا ہے۔ آیا کہ اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو فرمایا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ اس جو کھانا بنایا گیا ہے اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں ہے،
جیسے کہ ویجیٹیبل جو ہے، یہ سبزیاں وغیرہ جو ہے، یہ اگر بنائی جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں اس میں ڈالی گئی، تو آپ بالکل ان کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کام وغیرہ کرنا تو یہ بھی بالکل جائز ہے، اور ان کے ساتھ آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب آیا کہ جب انسان ملتا ہے نان مسلم کے ساتھ، تو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ اگر کافر مسلمان کو سلام کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا مسلمان کافر کو کیسے سلام کرے گا؟ ایک نان مسلم، اس کی جواب ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ میں کے اندر فرمایا کہ جب کوئی کافر آپ کو سلام کرے تو آپ نے اس کا جواب یہ دینا، والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام، سب پڑھ لے ایک دفعہ، والسلام علی من اتبع الہدی، جو بھی سلامتی اس پر ہے جو بھی خیر کی اتباع کرے، جو ہدایت کی اتباع کرے، جو ہدایت کو فالو کرے۔ ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم، جیسے میں فاتحہ کے اندر بتا چکا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، وہاں صراط کا معنی بھی بتایا تھا، مستقیم کسے کہتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جی، آگے لفظ ہے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں نبی منتخب کر لیتے ہیں، یہ رحمت جو ہے یہ عام ہے۔ جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں میں سے اس کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، کیونکہ نبی خوبصورتی میں، عقل و شعور میں، ہر لحاظ سے دوسروں سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اور اگر لوگوں کے پاس جائے گا، اس کی شکل و صورت بعض دفعہ انسان کو اچھی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہے، اگر وہ اچھی نہیں لگے گی تو ان کی بات کون سنے گا؟ اس کی گفتگو کے اندر اللہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، حسن و جمال میں، ذہانت میں، ہر لحاظ سے دوسروں سے وہ منفرد ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو یہ اب انسان کی اپنی طرف سے یہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پر۔ فرمایا نا، من اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یا بندی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، اس کا بزنس اچھا نہیں کرتے، اس کا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ اس کا بزنس بن گیا، بہت پیسہ آ گیا، بلکہ نہیں، اللہ اس کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور جب انسان ناراض ہوتے ہیں کسی انسان سے تو اسے دین سے دور کر دیتے ہیں۔ اب نماز نہ پڑھنا، کہتے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے سجدے کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اس کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتے کہ وہ نماز پڑھے، اور جب خوش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، اپنی رحمت سے نوازے۔ مطلب یہ ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرنا اپنی رحمت جس پہ چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کی طرف سے لے کے آتے ہیں۔ اس کی رحمت ہے کیا؟ اللہ اس کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دیتے ہیں، قرآن والوں سے محبت کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب آخر میں یہ بیان کر دیا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، جو فلاحی کام کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہاں بات بیان کرتا چلوں کہ قرآن کے حوالے سے، کہ جب انسان، یہ کوئی حدیث یا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ایک ترتیب ہے، جب بھی انسان آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کیسے ہیں،
تو سب سے پہلے آپ یہی کہا کریں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. سب سے پہلے اللہ نے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ نے پہلے فضل کو بیان کیا، بعد میں اس کی رحمت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی. پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے اس کا فضل اور پھر اس کی رحمت. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.